بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، یہ وہ مبارک ساتھ اور وہ بابرکت دن آن پہنچا ہے جس میں سوشل انڈیا نیوز کا باقاعدہ افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ دراصل اس کا افتتاح تقریباً دو ماہ پہلے ہونا تھا، اور اسی وقت اس خاکسار نے ملک کے چوٹی کے علماء سے رابطہ قائم کیا تھا اور ان کو فون کیے تھے، اور الحمدللہ سب تیار تھے۔ لاک ڈاؤن نے چونکہ حالات بدل دیے ہیں اور ہمیں اس کام کی شروعات بھی کرنی ہے، اس لیے نیک فال سمجھتے ہوئے کہ آج جمعہ کا دن ہے، اور اس وقت سوشل انڈیا نیوز کا یہ نامہ نگار ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے نائب محترم حضرت مولانا مفتی عبدالخالق سنبھلی کی رہائش گاہ پر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل میرے بائیں ہاتھ پر حضرت تشریف فرما ہیں، اور حضرت کی ذات والا صفات محتاج تعارف نہیں ہیں۔ جہاں آپ انتظامی شخصیت کے اعتبار سے جانے پہچانے جاتے ہیں، وہیں عربی ادب اور علم حدیث کے لحاظ سے آپ کا بلند پایہ مقام ہے، اور اس کے مزید برآں یعنی اس کے اوپر اضافہ یہ کہ آپ کی سادگی مشہور سادگی ہے کہ اتنا بڑا عالم ہوتے ہوئے بہت سادہ انداز سے ان کا رہن سہن ہے، جو بہرحال یہاں بھی دنیا میں کارگر ہے اور انشاءاللہ آخرت میں تو ہے ہی۔ حضرت والا کے بائیں بالکل سائیڈ میں حضرت مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری، جو دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں اور مجلس تحفظ ختم نبوت کے کل ہند نائب ناظم ہیں، اور آپ کی جو مسائل جمیلہ خطہ ہریانہ پنجاب میں ختم نبوت کے لحاظ سے رہی ہیں، اور اب دہلی میں بھی آپ نے دارالحکومت دہلی میں بڑا کام کیا ہے، اور یو پی میں ہمارے دیار میں خاص طور سے، اور ادھر پانی پت، جیند اور روہتک اور کرنال، حصار، اور جو بارہا میں ان کے ساتھ دورے کر چکا ہوں۔ مولانا کا ختم نبوت کے لحاظ سے، عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے ایک بڑا کام ہے اور قابل قدر کام ہے۔ بہرحال ہم معاملے کو زیادہ نہ بڑھاتے ہوئے اس کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور ہماری گزارش حضرت مولانا عبدالخالق سنبھلی صاحب سے چند دعائی الفاظ کی ہیں، اور یہ ہیں کہ حضرت چونکہ ہمیں اس منہج پر معاملے کو لے کر چلنا ہے جو ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کا منہج ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ صحافت کیسی ہونی چاہیے، اس کا کیا مقصد ہونا چاہیے، اس پر، اور صحافت کے کون سے طریقے سے ہمیں بچنا چاہیے، اس پر تھوڑا آپ حضرت فرما دیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ حاضرین کرام، ابھی حضرت مولانا بلال بجرولوی صاحب نے آپ کے سامنے اس نشست کا مقصد بیان کیا کہ یہ جو ایک آرگنائزر اور ایک افق صحافت پر ایک ستارہ طلوع ہونے والا ہے، جس کو روشن کرنے والے ہیں ہمارے جناب مولانا بلال بجرولوی صاحب، اس کا آج افتتاح ہو رہا ہے، افتتاحی نشست ہے، اور یہ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ، اس کی 2 تاریخ جمعے کا مبارک دن یہاں دارالعلوم دیوبند کے احاطے میں میری قیام گاہ پر یہ نشست ہو رہی ہے۔ بہرحال ان کا ارادہ بہت پہلے سے تھا، انقلاب میں یہ کام کرتے رہے ہیں، اور ان کی صحافت کی صداقت پوری دنیا جانتی ہے، خاص کر عالمی اردو صحافت والے جانتے ہیں ان کی صداقت کو، اور ان کی جو ہے صاف گوئی کو، ان کی بے باکی کو سبھی جانتے ہیں۔ اب مستقل طور پر
انہوں نے اپنا ایک رسالہ اخبار نکالنا شروع کیا ہے، اور وہ اردو زبان میں بھی ہوگا انشاءاللہ، اور اسی طریقے سے ہندی زبان میں بھی وہ نکالا جائے گا، جس لیے کہ یہ عمومی زبانیں ہیں جو آج کل خاص کر ہمارے انڈیا میں رائج ہیں۔ اس کا اخبار کا انشاءاللہ برقرار رکھیں گے دونوں زبانوں کے اندر، چونکہ اس کے پڑھنے والے بہت ہی زیادہ ہیں، تو اس لیے ضروری تھا کہ ان دونوں زبانوں میں ایک اچھی صحافت ہونی چاہیے، اس لیے کہ صحافت تو آج کل بہت عام ہے، بہت سے رسالے حشرات الارض کی طرح نکلے چلے آ رہے ہیں، اور آئے دن ان کا افتتاح بھی ہوتا رہتا ہے، نت نئے انداز سے لوگ لکھ رہے ہیں، مگر جو مثبت صحافت ہونی چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آتی، تو اس لیے بلکہ منفی صحافت پر زیادہ زور ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے چشم ابرو کو دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں یا لکھتے ہیں، یا زبان قلم ہو یا زبان لحم، یعنی یہ منہ کی زبان، وہ جو ان کا بیان ہوتا ہے وہ دوسروں کے اشاروں پر ہوتا ہے، اس میں حق گوئی و بے باکی کا لحاظ نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ یہ جو صحافت ان کی ہوگی یا اس سوشل انڈیا نیوز میں، یہ دونوں زبانوں کے اندر یہ مثبت صحافت ہوگی، منفی صحافت انشاءاللہ اس میں نہیں ہوگی۔ اس دور میں اور زیادہ اس کی ضرورت تھی کہ اس یعنی صحافت میں صداقت کے ساتھ کام لیا جائے اور صحیح چیزیں سامنے آنی چاہیے، جس سے آج کل لوگ جو ہے اس کو آج کل پردے میں رکھتے ہیں، ملت کو، عوام کو، اور خاص جو صحیح معلومات ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پاتی۔ انشاءاللہ ان دونوں کے اندر یعنی اردو زبان میں اور ہندی زبان میں یہ سوشل انڈیا نیوز کے ذریعے سے ہمارے حضرت مولانا بلال بجلولوی زیدہ مجدہ اس کو اپنے رفقائے کار کو ساتھ لے کر انشاءاللہ اس کو نکالیں گے، جس میں حق گوئی بھی ہوگی، بے باکی بھی ہوگی انشاءاللہ، اور اہل حق کی ترجمانی بھی ہوگی، مدارس کی ترجمانی، اور چونکہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کی بھی یہ بہت عمدہ ترجمانی کرتے رہتے ہیں، انشاءاللہ اسی نہج کو سامنے رکھیں گے، اور انشاءاللہ اس سے ملت اسلامیہ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو خوب ترقی عطا فرمائے اور بام عروج پر پہنچائے، اور ان کو اجر جزیل دے۔ جی وما علینا الا البلاغ۔